بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیاب زندگی گزارنے کا ایک اصول اور ایک ضابطہ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ انسان اپنی نظر کی حفاظت کرے، یعنی کسی غیر محرم پر اپنی نظر جو ہے نہ اٹھائے، کسی غیر محرم عورت پر اپنی نظر نہ ڈالے، اپنی نظر کسی غیر محرم عورت پر ڈالنے سے بچے، کیونکہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک تو انسان کی نیند ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بے سکونی کی کیفیت میں آ جاتا ہے، بے چینی کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اور نیند نہ آنے کی وجہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر وہ چہرے گھومتے رہتے ہیں، وہ جو اس نے جن پر نظر اٹھائی، بد نظری کی، وہ چہرے انسان کی جو ہے نظر میں، انسان کے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آتی۔ اور دوسرا، کسی سے ناجائز اور غلط تعلقات کسی غیر محرم سے ہو گئے اور اس سے پھر بات کرنے کی جستجو انسان کے دل میں یہ ہوتی ہے، اور یہ تڑپ اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ کب میں اس سے بات کروں، کب اس سے ملوں، تو اس کی وجہ سے بھی انسان کو جو ہے نیند نہیں آتی۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اس کی وجہ سے جو ہے فون کرنے کی اور بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کب کال ملے اور کب میں بات کروں، تو رات بھر جو ہے اس کو ٹیلی نار کے پیکج کی جو ہے تڑپ اور اس کی جستجو جو ہے اس کے ذہن میں ہوتی ہے، اس کے دل میں ہوتی ہے، تو وہ رات بھر اسی چکر میں رہتا ہے کہ بات ہو جائے، یا بات کرتا رہتا ہے، تو جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی اور یہ انسان جو ہے بے چینی اور بے سکونی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں، اطباء نے، حکماء نے اس کے بہت سارے نقصان بتائے ہیں۔ طبی لحاظ سے یہ بھی نقصان بتایا ہے کہ اس شخص کا مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، اور کیونکہ جب کسی غیر محرم کو دیکھے گا تو اس کے دل کے اندر شیطان جو ہے وسوسے ابھارے گا، اور جس کی وجہ سے غلط خیالات اس کے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے نفس پر جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اطباء حکماء کہتے ہیں کہ اس کا مثانہ کمزور ہو جائے گا۔ اور پھر یہ جو قطرے کی بیماری انسان کو ہوتی ہے کہ بار بار پیشاب کے قطرے آ جانا یا محسوس ہونا، یہ بھی جو ہے بد نظری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پیشاب کرنے کے بعد اگر انسان کو لیس آتا ہے تو یہ بھی اس بد نظری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت سارے اس کے نقصان ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ یہ انسان جو ہے اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ تو اس لیے اپنی نظر کی حفاظت کریں اور اپنی نظر کو جھکا کے رکھیں۔ ہاں، اب یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ ہم تو باہر گھومتے ہیں، دکانوں پر، بازاروں میں آنا جانا ہوتا ہے، وہاں پر تو ہم نظر کی حفاظت نہیں کر سکتے، کئی بار نظر پڑ جاتی ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو اس میں جو ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک بار آپ کی نظر پڑ گئی تو فوراً نظر کو جھکا لیں اور اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اور دوبارہ پھر نظر نہ ڈالیں۔ یہ جو آپ نے پہلی نظر ڈالی، نظر پڑی اور آپ نے جھکا لی، آپ نے نظر ہٹا لی اور استغفار کیا، تو یہ نظر معاف ہے۔ لیکن آپ نے پہلی نظر ڈالی اور اتنی گہری ڈالی کہ آپ ڈالتے ہی چلے گئے اور گھر پہنچانے تک آپ کی نظر چل رہی ہے، تو یہ پھر گناہ میں آئے گا۔ نظر پڑ کر فوراً جو ہے جھکا لینا، پلک جھپکنے کی جیسے ہوتی ہے، آنکھیں ہم پلک جھپکتی ہیں، اور اتنی دیر میں جو ہے نظر پڑی اور فوراً جھکا لی اور استغفار کر لیا، تو اب جو ہے اس کی یہ نظر معاف ہے۔ لیکن اب ایک بار آپ نے نظر جھکائی، اب دل کے اندر خیالات پیدا ہوں گے، شیطان وسوسہ ڈالے گا، ایک نظر اور ڈال لو، پھر وسوسہ ڈالے گا، ایک نظر اور ڈال لو۔ یہ جو آپ نے بار بار نظر ڈالی، شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ کر، یہ گناہ میں لکھا جائے گا، یہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ اس لیے پہلی نظر پڑنے پر اپنی نظر کو جھکا لیا جائے، تو اس طرح انسان جو ہے اپنی نظر کی حفاظت کرے اور یہ عزم کرے کہ انشاءاللہ آئندہ نظر کی حفاظت رہے گی، بد نظری نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، یہ شخص نظر کی حفاظت کرنے والا بن جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔